बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खौफनाक मखलूक के बारे में कि जिसका नाम याजूज माजूज है। जब वो इस ज़मीन पर निकलेगी तो सब कुछ खा जाएगी, चाहे वह इंसान हो या चरिंद परिंद, हैवानात, कोई भी चीज़ इस रुए ज़मीन पर बाकी ना रहेगी। इस मखलूक के निकलने के बाद इस रुए ज़मीन पर हर तरफ चटियल मैदान और वीरानी ही वीरानी नजर आएगी। ये मखलूक इतनी खौफनाक होगी कि दुनिया की हर चीज खाने के बावजूद भी उनकी भूख ना मिटेगी। जमीन के हर जानदार और बेजान चीजों के खाने के बाद भी ये कौम आसमान वालों को भी खाने का इरादा करेगी। और प्यारे दोस्तों, ये कोई किस्सा कहानी नहीं है, बल्कि ये सब हकीकत है। प्यारे दोस्तों, कयामत की 10 बड़ी निशानियों में से एक बड़ी निशानी याजूज माजूज का निकलना है। ये इंसानी नस्ल से होंगे, लेकिन बड़े ही अजीब तरह के डरावने इंसान होंगे। बल्कि अगर ये कहा जाए कि इंसानों की शक्ल में जानवर होंगे तो कुछ गलत ना होगा, क्योंकि ये जिस वक्त अल्लाह के हुक्म से बाहर निकलेंगे तो चींटियों की तरह जमीन पर फैल जाएंगे। वो इतनी बड़ी तादाद में होंगे कि उनके रहते जमीन भी नजर ना आएगी, बल्कि हर तरफ यही काले खूंखार जानवरी इंसान याजूज माजूज फैले दिखेंगे। ये अपने कद व हाइट से ज्यादा लंबे नहीं होंगे, बल्कि आम इंसानों से बहुत ज्यादा छोटे होंगे। ये इतने खूंखार होंगे कि अपने सामने आने वाली हर चीज को खाते चले जाएंगे। यहाँ तक कि अगर इनका गुजर किसी नदी के पास से होगा तो ये लोग उसका सारा पानी पी लेंगे। उनके सामने अगर कोई कच्चा या पक्का घर आ जाएगा तो ये उसकी पूरी दीवारों को चट कर जाएंगे। अगर सामने कोई पेड़ नजर आएगा तो उसे सेकंडों में खाकर खत्म कर देंगे। यहाँ तक कि ये सांप, बिच्छू, कुत्ते, बंदर हर चीज को खाते चले जाएंगे। साथ ही साथ ये आदमखोर भी होंगे कि अगर इनके हाथों कोई इंसान लग गया तो ये हजारों के झुंड में उस पर टूट पड़ेंगे और देखते ही देखते उसे पूरी तरह खाकर खत्म कर देंगे। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हर उम्मत के लिए कोई न कोई आजमाइश की चीज पैदा की है। इस उम्मत के लिए आजमाइश की चीजों में दज्जाल, दाब्बतुल अर्द और याजूज माजूज वगैरह शामिल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याजूज माजूज के बारे में बहुत तफसील के साथ हदीसों में बयान फरमाया है कि वो एक ऐसा फितना होगा कि जो सारी उम्मत के लिए बवाल बनकर सामने आएगा। याजूज माजूज का जिक्र दूसरे मजहबों की भी किताबों में मिलता है कि दुनिया खत्म होने से पहले एक ऐसी खूंखार कौम लोगों के बीच निकलेगी कि जो सभी चीजों को तबाह बर्बाद कर देगी। असल में याजूज माजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलादों में से एक कौम है कि जिसे अल्लाह ताला ने कयामत तक के लिए लोगों की नजरों से छुपाकर उसे एक बहुत बड़ी दीवार के पीछे कैद कर दिया है। लेकिन जब कयामत से पहले इनके निकलने का वक्त करीब आ जाएगा तो यही याजूज माजूज उस दीवार को तोड़कर बाहर निकलेंगे और फिर सारी दुनिया में फसाद बर्पा करेंगे। कुरान में अल्लाह ताला ने 16वें व 17वें पारे में याजूज माजूज का जिक्र हजरत जुल्करनैन के वाक़ये में कुछ तफसील के साथ फरमाया है कि सारी दुनिया को फतह करने वाले नेक बादशाह हजरत जुल्करनैन जब सफर करते करते पूरब की तरफ बहुत दूर निकल गए तो अचानक उन्हें 2 पहाड़ों के बीच खंडरात में एक बहुत ही बेबस कौम रहती नजर आई। उस कौम ने हजरत जुल्करनैन के अच्छे अखलाक देखते हुए उन्हें अपना बादशाह तस्लीम कर लिया, यानी उन्हें अपना बादशाह बना लिया। लेकिन जब हजरत जुल्करनैन उन्हें छोड़कर जाने लगे तो उस कौम ने अपनी तकलीफें हजरत जुल्करनैन से बताई कि ऐ बादशाह सलामत, हम जिस इलाके में रहते हैं तो इधर पहाड़ से उस तरफ याजूज माजूज की कौम रहती है। वो सब अक्सर हम लोगों पर हमला करके हमारी सारी चीजों को लूट लेते हैं। हम उनसे बहुत ज्यादा तंग आ चुके हैं, इसीलिए आपसे इल्तिजा करते हैं कि आप हमारे लिए उनसे बचने का कोई रास्ता निकाल दें, क्योंकि आपके पास एक बड़ी फौज है और आपसे हमें पूरी उम्मीद है। इसीलिए आप इस पहाड़ के बीच कोई ऐसा दीवार बना दें कि जिसकी वजह से याजूज माजूज कभी भी हम पर हमला ना कर सके। उस कौम ने कहा कि ऐ बादशाह सलामत, हम इस काम के बदले में आपको कुछ पैसे वगैरह भी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हजरत जुल्करनैन ने पैसे लेने से इनकार करते हुए कहा कि नहीं, मेरे अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है
وہ کافی ہے، اسی لیے میں تمہارے یہ کام کرنے کو تیار ہوں، لیکن اس کام میں تم لوگ میرا پورا ساتھ دینا۔ وہ ساری قوم تیار ہو گئی۔ پھر حضرت ذوالقرنین کے حکم پر لوہے کی بڑی بڑی سلینٹ بنوائی گئی اور انہیں حضرت ذوالقرنین نے زمین میں بہت گہری نیو کھدوا کر اندر سے ایک مضبوط دیوار بنانا شروع کی۔ حضرت ذوالقرنین نے اس لوہے کی دیوار کو اتنا اونچا بنا دیا کہ وہ 2 پہاڑوں سے جا لگی۔ اسی طرح لوہے کی 2 دیواریں بنائی گئی اور ان دونوں کے بیچ تھوڑی سی جگہ خالی رکھی گئی۔ پھر حضرت ذوالقرنین نے قوم کے لوگوں کو حکم دیا کہ اے لوگوں، اب تم میرے لیے دنیا کی سب سے مضبوط چیز سیسا لے کر آؤ کہ میں اسے پگھلا کر لوہے کے ان دونوں دیواروں کے بیچ ڈال دوں، تاکہ یہ یاجوج ماجوج قوم اب کبھی بھی اس دیوار کو توڑ کر باہر نہ آ سکیں۔ اور پھر حضرت ذوالقرنین نے اس لوہے کی دیوار میں سیسا پگھلا کر بھر دیا کہ جس کی وجہ سے وہ دیوار اس قدر مضبوط ہو گئی کہ پھر یاجوج ماجوج کی لاکھوں کی تعداد بھی مل کر اسے توڑ نہ سکی۔ جب وہ دیوار بن کر تیار ہو گئی تو قوم کے لوگ حضرت ذوالقرنین کے پاس آ کر ان کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ اے لوگوں، یہ دیوار صرف وقتی طور پر تمہاری حفاظت کے لیے ہے، اسی لیے جب بھی میرے اللہ کا حکم آ جائے گا تو یہ دیوار ٹوٹ کر فنا ہو جائے گی اور یاجوج ماجوج لوگوں کے بیچ نکل کر فساد مچائیں گے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاجوج ماجوج کی اسی دیوار کے بارے میں بتلاتے ہوئے فرمایا کہ یاجوج ماجوج کی قوم روزانہ اس مضبوط دیوار کو آ کر توڑتی ہے، یہاں تک کہ وہ صبح سے شام تک اسی دیوار کو توڑتے ہی رہتے ہیں، لیکن جب وہ دیوار توڑتے توڑتے آخری حد تک پہنچتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے کہ چلو اب واپس چلو، آگے کی دیوار ہم کل آ کر توڑیں گے۔ لیکن اگلے دن جب وہ اس دیوار کے پاس واپس لوٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کر دیتا ہے اور پھر سے وہ یاجوج ماجوج اس دیوار کو شام تک توڑتے رہتے ہیں۔ آخر جس دن یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت قریب آ جائے گا تو اس دن وہ دیوار کو توڑتے توڑتے آخری حد تک پہنچیں گے، تو شام کو ان کا سردار کہے گا کہ چلو اب واپس چلو، انشاءاللہ کل آ کر ہم اس دیوار کو پھر سے توڑیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان کا سردار انشاءاللہ کہہ دے گا تو اس کی برکت سے وہ دیوار پوری رات اپنی اسی حالت پر باقی رہے گی جس جگہ پر وہ لوگ چھوڑ کر گئے تھے، اور پھر اگلے دن یاجوج ماجوج آ کر اس دیوار کو پوری طرح توڑ دیں گے اور لوگوں کے بیچ نکل کر ایسا فساد مچائیں گے کہ ساری زمین کانپ اٹھے گی۔ ان کے راستے میں جو بھی چیز آئے گی وہ اسے کھاتے چلے جائیں گے۔ اگر ان کا گزر ندیوں کے پاس سے ہوگا تو وہ اس کا سارا پانی پی لیں گے۔ انسانوں کی بستی میں آ کر خون خرابہ شروع کر دیں گے اور وہ ایسے آدم خور ہوں گے کہ انسانوں کو چیر پھاڑ کر کھا ڈالیں گے۔ آخر جب یاجوج ماجوج کو یقین ہو جائے گا کہ ہم نے زمین والوں کو بہت قتل کر کے ان پر اپنا قبضہ جما لیا ہے، تو ان کا سردار حکم دے گا کہ اب ہم آسمان والوں کو قتل کریں گے، اور پھر سردار کے حکم پر یاجوج ماجوج کی قوم آسمان کی طرف لوہے کی تیر چلانا شروع کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان تیروں میں خون لگا کر انہیں زمین کی طرف واپس بھیجے گا۔ تو یہ یاجوج ماجوج اسے دیکھ کر بہت خوش ہوں گے کہ ہمارے تیروں سے آسمان والے بھی مرنے لگے ہیں۔ یاجوج ماجوج کی شکلوں کے بارے میں جو روایتوں میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی شکلیں ڈھال کی طرح بالکل چپٹی ہوں گی، ان کے دانت و ناخن جانوروں کی طرح بالکل نکیلے ہوں گے، ان کا قد بہت چھوٹا ہوگا، یہاں تک کہ ان میں سب سے لمبا انسان صرف 3 بالشت کے برابر ہی ہوں گے۔ وہ ایسے بھوکے ہوں گے کہ سانپ، بچھو، گھوڑے، بندر، یہاں تک کہ دیواروں تک کو کھا جائیں گے۔ دنیا کی کوئی بھی قوم ان سے مقابلہ نہیں کر پائے گی، کیونکہ وہ اپنی تعداد میں یعنی سنکھیا میں بہت زیادہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یاجوج ماجوج کی تعداد بتلاتے ہوئے کہا کہ یاجوج ماجوج ہر اونچی جگہ سے نیچے کو لڑھکتے نظر آئیں گے، اور اس قوم کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جب تک ان کی عورتیں 1000 بچے نہیں پیدا کر دیتی تب تک ان کی موت نہیں ہوتی۔ دوستوں، اب سوال ہے کہ آخر یاجوج ماجوج کب نکلیں گے؟ تو حدیث کے مطابق یاجوج ماجوج کے نکلنے کا جو وقت بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دجال نکلنے کے کچھ ہی سالوں بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر دجال کو قتل کریں گے، اور پھر سارے عیسائی مسلمان ہو کر
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں گے، یعنی اپنا بادشاہ مان لیں گے، اور ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔ لیکن تبھی اچانک ایک دن اللہ کے حکم سے یاجوج ماجوج زمین میں نکلنا شروع ہو جائیں گے، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خبر ہوگی کہ یاجوج ماجوج کی قوم نکل آئی ہے، تو وہ لوگوں کو حکم دیں گے کہ سبھی لوگ اپنے اپنے گھروں میں قید ہو جاؤ، کوئی بھی باہر نہ نکلو۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت یاجوج ماجوج کی وجہ سے کھانے پینے کی ایسی تنگی پھیلے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تمہیں بیل کا ایک سر بھی 100 دینار سے زیادہ محبوب ہوگا۔ مطلب اگر کوئی بیل کا ایک سر لاکھوں روپے میں آ کر بیچے اور تمہارے پاس اتنے پیسے ہوں تو تم لاکھوں روپے دے کر بیل کا سر خرید لو گے اور اپنے کھانے پینے کا انتظام کرو گے۔ تو پیارے دوستوں، ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کی موجودگی میں نکلیں گے اور زمین پر بے حد فساد مچائیں گے۔ جب کافی عرصہ گزر جائے گا تو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آ کر درخواست کریں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں یاجوج ماجوج کی اس وبا سے نجات دے دے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائیں گے کہ اے اللہ، ہم زمین والوں کو یاجوج ماجوج کے فتنوں سے نجات عطا فرما۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی پوری قوم پر ایک ایسی بیماری بھیجیں گے کہ ان کے گردنیں سڑنے لگیں گے، کہ جس کی وجہ سے کچھ ہی دنوں میں ان سبھی کی موت ہو جائے گی، اور زمین میں ہر طرف یاجوج ماجوج کی لاشیں ہی لاشیں نظر آئیں گی۔ اس کی بدبو اس قدر پھیلے گی کہ لوگوں کا جینا حرام ہو جائے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ، ان یاجوج ماجوج کی لاشوں کی صفائی کا کوئی انتظام فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے کچھ ایسے پرندوں کو بھیجے گا کہ جو یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر دوسرے سمندروں میں لے جا کر پھینک دیں گے، اور پھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکمرانی میں خوشحالی کے دن واپس آ جائیں گے۔ لیکن اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد اچانک ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہو جائے گی۔ ان کی وفات کے کچھ سالوں بعد اللہ کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی کہ جس کی وجہ سے تمام مسلمانوں پر موت طاری ہو جائے گی، اور پھر ساری دنیا میں ایک بار پھر سے کفر کا بول بالا ہوگا۔ لیکن ابھی ان حالات کو زیادہ دن نہیں گزریں گے کہ ایک دن اچانک اللہ کے حکم سے سورج مغرب کی طرف سے نکل آئے گا، کہ جس کے بعد توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا، اور پھر کچھ بڑے عالموں کے قول کے مطابق اس کے 120 سال کے بعد قیامت آ جائے گی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرب قیامت میں ظاہر ہونے والی ان تمام فتنوں سے ہمیں بچائے، اور ایمان کی حالت میں ہمیں دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے، اور ان کے محبت کے اندر قیامت کے دن ہمیں اٹھائے، آمین یا رب العالمین۔ تو پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور پیارے دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔